السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، آج کی گفتگو بڑی خاص اور اسپیشل گفتگو ہے، ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، بے روزگار کے لیے، مرض کے لیے، قرض کے لیے، ہر طرح کی ٹینشن، کوئی جیسی بھی بڑی سے بڑی ٹینشن ہو، آج کی گفتگو اگر آپ توجہ سے سنیں گے، اس پر عمل کریں گے، اللہ کی توفیق و رحمت سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے تمام مسائل کا حل اس گفتگو کے اندر موجود ہے۔ دیکھیں، ہمارے اوپر مسائل آتے ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کی ایک سب سے بہت بڑی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم نہ انجانے میں جانے میں بہت سارے گناہ کر جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر وبال آتے ہیں، پریشانیاں اور آزمائشیں ہماری شروع ہو جاتی ہیں۔ بعض دفعہ آزمائشیں یہ درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام جو مقدس ہیں، معصوم ہیں، نیک ہیں، صالحین ہیں، ان سے بڑا اس کائنات کے اندر کوئی متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ جب ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں تو وہ صرف اور صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ان کے درجات کی بلندی کے لیے۔ تو عام لوگوں کے اوپر جب پریشانی، کوئی مسائل، کوئی پرابلمز آتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اس وجہ سے کہ کوئی نہ کوئی چلتے پھرتے، بیٹھے اٹھتے لیٹے، کوئی نہ کوئی ایسی اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے کہ زبان سے ایسا بول نکل جاتا ہے کوئی گفتگو کے دوران، تو جس کی وجہ سے انسان نہ آزمائش کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو ان ساری آزمائشوں کے لیے آج کی گفتگو کے اندر جو سب سے خاص بات ہے، آپ کسی بھی پریشانی میں ہیں، ہر وقت آپ اللہ رب العالمین کے سامنے دیکھیں۔ سب سے اہم بات، جس بندے کو اللہ رب العالمین اپنے در پر آنے کی توفیق دے دے، وہ بندہ خوش نصیب ہے، وہ بندہ بڑے مقدر والا ہے کہ جو بندہ پریشانی کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے آتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، جھکتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اللہ کے سامنے التجائیں کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو یہ بڑی نصیب اور مقدر کی بات ہے۔ ورنہ ایسے بھی لوگ ہیں آزمائشوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے آزمائشوں اور پریشانیوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ ان کو توفیق نہیں دیتا کہ وہ اللہ کے سامنے آئیں اور اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اللہ کے سامنے التجا کریں، دعا کریں، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، استغفار کریں۔ دیکھیں، وہ رب العالمین اتنی عظمت والا ہے، وہ شہنشاہوں کا شہنشاہ، وہ عیب اور غیب جاننے والی ذات، وہ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے، اتنا غفور الرحیم ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا جب قارون کے ساتھ تکرار ہوا تو قارون، جس کے بڑے بڑے خزانے تھے، اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ 100 اونٹ اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھاتے تھے، اتنا بڑا مالدار۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کا آپس میں مذاکرہ ہوا، مباحثہ ہوا، تو اللہ رب العالمین نے قارون کو اس کے خزانوں سمیت اس کو زمین کے اندر درسا دیا، اور قیامت تک اس کے ساتھ یہی سلسلہ چلتا رہے گا۔ تو اللہ رب العالمین موسیٰ علیہ السلام سے اس نے معافی مانگی کہ اے موسیٰ مجھے معاف کر دے، اے موسیٰ مجھے معاف کر دے۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس کو معاف نہیں کیا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، موسیٰ اگر اب بھی یہ بندہ مجھ سے معافی مانگتا تو میں اللہ اتنا غفور الرحیم ہوں، میں نے اس کو معاف کر دینا تھا۔ اللہ اتنا غفور الرحیم ہے کہ اللہ رب العالمین ہر بندے کو، بڑے سے بڑا گناہ گار بھی کوئی ہو نا، اللہ رب العالمین اس کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اسی طرح آپ نے بڑا ایک مشہور واقعہ صحیح البخاری کا سنا ہوگا کہ ایک بندے نے 100 بندے کو قتل کیا، 100 بندے کو قتل کرنے والا، اللہ رب العالمین نے تو اس کو بھی معاف کر دیا تھا۔ اتنا اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو میرے محترم سامعین، وہ اللہ سب کو معاف کرنے والا، اللہ تو چاہتا ہے، اور یقین کریں اللہ رب العالمین اس وقت بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ اللہ کے در پہ آتا ہے، جب کوئی بندہ اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ کو اس وقت بہت خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ اس نے سمجھ لیا ہے، اس کو پتہ چل گیا ہے کہ میرا اللہ ہی ہے جو میرے گناہوں کا، میری خطاؤں کا ازالہ کر سکتا ہے، وہی اللہ جو مجھے معاف کر سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ اللہ رب العالمین کے سامنے التجائیں کریں، دعائیں کریں۔ تو کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے، ویسے بھی پیارے نبی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے،
کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، ہر ابن آدم خطا کار ہے، غلطی کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے اپنے گناہوں پر، اللہ رب العالمین سے معافی مانگنے والا۔ ایک دوسری روایت میں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہے جیسے اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کو نا ایک جگہ پر اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا، اللہ کے قرآن کے اندر یہ بات ہے، ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اللہ فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرنے والے ہیں نا میں اللہ ان سے پیار کرتا ہوں۔ اللہ توبہ کرنے والوں سے، استغفار کرنے والوں سے اللہ رب العالمین کو بڑی محبت ہے۔ اس لیے آپ ہر حاجت کے لیے، ہر پریشانی کے لیے، ہر مشکل کے لیے، ہر مصیبت کے لیے، بے روزگاری کے لیے، قرض کے لیے، مرض کے لیے، آپ دنیا کے اندر مسائل کے اندر پھنس چکے ہیں، یہ میرا الحمدللہ اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے، تحدیث نعمت کے طور پر یہ بتا رہا ہوں، ہر وقت آپ استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں، اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ کبھی آپ استغفر اللہ کا ترانہ پڑھیں اور پڑھتے رہیں، کبھی آپ اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی، یہ کلمات پڑھیں۔ ایک روایت میں آتا ہے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ پچھلے وقتوں میں بنی اسرائیل میں ایک اللہ کا ولی تھا، ایک اللہ کا نیک بندہ تھا، بزرگ تھا، ہر وقت اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا رہتا تھا، نفلی روزے، فرضی روزے، نفلی صدقات، فرضی صدقات، نفلی نمازیں، فرضی نمازیں، ہر وقت اللہ رب العالمین کے ذکر کے اندر رہنے والا بندہ ایک دن 60 سال کی عمر ہو چکی ہے، ایک دن زبان سے نکلا ہے اللہم اغفر لی، اللہم اغفر لی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں میرے فرشتوں، اس کی 60 سال کی عبادت ایک طرف، اور یہ جو لفظ اس نے بولا ہے اللہم اغفر لی، یہ اکیلا لفظ اس کی 60 سالہ عبادت کے اوپر بھاری ہے۔ اتنا پیارا عمل، اتنا پیارا یہ کلمہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے سامنے جب بندہ یہ کلمات بولتا ہے اللہم اغفر لی، اللہم ارحمنی، اللہم اغفر لی، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب کوئی بندہ میرے سے معافی مانگتا ہے نا، میرے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے تو میں اللہ کو نا اس بندے کی پھر حیا آ جاتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں اللہ پھر اتنا غفور الرحیم ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا بندہ یہ میرے اوپر توکل کر کے اس نے سمجھ لیا کہ وہی اللہ ہے، وہی داتا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی معاف کرنے والا ہے، وہی اللہ ارحم الراحمین ہے۔ اس بندے کو پتہ چل گیا ہے، اللہ فرماتے ہیں مجھے پھر اپنے بندے کے نا ہاتھ اٹھے ہوئے دیکھ کر مجھے حیا آ جاتی ہے، میں اپنے اس بندے کو پھر معاف کر دیتا ہوں۔ یقین کریں جب معافی مل جاتی ہے پھر حاجتیں بھی پوری ہوتی ہیں، آزمائشیں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ جب معافی مل جاتی ہے، معافی کے بعد اللہ پاک بہترین معاش کا ذریعہ بھی بنا دیتے ہیں۔ جب معافی مل جاتی ہے اللہ رب العالمین بیماریوں کو بھی دور کر دیتے ہیں۔ جب معافی مل جاتی ہے، جب اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین قرض جیسی لعنت سے بھی اللہ پاک نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ تمام مسائل کا حل ان کلمات کے اندر موجود ہے۔ اس کلمے کو، اس لفظ کو آپ کثرت سے پڑھتے رہیں، بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ اگر کوئی قرض میں مبتلا ہے اللہ اس کو قرض سے نجات عطا فرما۔ اے رب العالمین، اے الہ العالمین، اگر کوئی بندہ پریشان، کسی بھی پریشانی کے اندر مبتلا ہے، جو بھی اس بات کو، اس ویڈیو کو، بیان کو سن رہا ہے، اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما اور اس کی تمام حاجات جو اللہ وہ تیرے سے مانگ رہا ہے اللہ اس کو وہ عطا فرما۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے اس کو لائک کریں اور اپنے فیملی فرینڈز کے ساتھ ان کو شیئر کریں صدقہ جاریہ سمجھ کر، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آئندہ بھی آپ کو اس طرح کی اچھی اچھی اسلامی ویڈیوز ملتی رہیں۔ بہت شکریہ، بارک اللہ۔